عمران خان کے بارے میں انہوں نے کیا یوز کیے ورڈز کہ یہ تھریٹ ہے امن کے لیے؟ انہوں نے کہا امن کے لیے تھریٹ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف سے متعلق جو ہیں جو اس کے اندر ای میلز آئی ہیں اس میں نواز شریف کو لے کے جو میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے جو بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ آپ ان کو اسسٹنس بھی جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس دیں, ان کو پیسہ دیں, خط و کتابت یہ بھی, لیکن اس کے پیچھے چائنیز کنیکشن بھی ہے, اس کے پیچھے سعودی عربیہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایلیمنٹ تھے, وہ براک اوباما کی گورنمنٹ بھی انگیج کرنا چاہ رہی تھی. تو پاکستان کو لے کے حوالے جتنے بھی ہیں وہ بڑے شہر بنو سرسری نوعیت کے ہیں, وہ کوئی خاص نہیں ہے. نواز شریف کا بھی کسی حد تک ذکر ہے, لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا حوالے کے کانٹیکس کے اندر ویسے نہیں, لیکن ہاں شاہ محمود قریشی سے ملنا چاہتے تھے 2010 میں ایپسٹین, اور بار بار وہ کہتے تھے پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ شاہ محمود قریشی سے, اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ شاہ محمود قریشی سے کہ پیر صاحب سے میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, تو پیر صاحب نے کوئی تعویذ کیا کہ نہیں کیا, یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. پیر صاحب کا دم درود تو نہیں چل گیا ایپسٹین پہ؟ وہی نا, اب یہ شاہ محمود قریشی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا. عمران خان کے بارے میں صرف یہ بولا گیا کہ وہ تھریٹ ہے, وہ تھریٹ ہے امن کے حوالے. یاد رکھیں عمران خان کا جو ایک اور چیز یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, تو یہاں پہ تو یہودی اس کے بارے میں یہ کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے تو انہیں کلین چٹ مل رہی ہے. بالکل اس کو تو ہٹاؤ, یہ بالکل اس کی وجہ کہ عمران خان کا جو ریاست مدینہ کا ریٹرک تھا, نیریٹو تھا, پرو اسلامک جو ایک وہ خاص طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا, اس چیز کو لے کے ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر میں نے پڑھی کہ وہاں پہ گولڈ مین سیکس کے ایک جو بندے ہیں جو کہ امریکہ کا بہت بڑا بینک ہے, اس نے بات کی ایپسٹین کو ای میل میں کہ عمران خان لیڈرشپ از اے سلو موشن کار کریش ڈسپائٹ چائناز اسکیفولڈنگ, کہ چائنا کے سہاروں کے باوجود ایک سلو کار کریش ہے, کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اس طرح ان کو لگتا تھا پرفارم نہیں کر پا رہی, اکنامک گراؤنڈس کے اوپر ہے. تو یہ خان صاحب سے متعلق جو ہے ایک تبصرہ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. اور دوسرا پولیو ورکر کو لے کے جو اٹیکس ہیں ان پہ بہت زیادہ کنسرن تھا. انہوں نے پوچھا بھی ان سے, یہ جیفری یا بل گیٹس؟ جیفری بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے بندے نے جیفری سے پوچھا نائجیریا پاکستان کے پولیو ورکر پہ اٹیک ہو رہا ہے, آپ صورتحال بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے. تو دیکھیں جی ہاں, ہمیں وی نیڈ ٹو ٹیک تھنگز ود اے پنچ آف سالٹ. اگر ایپسٹین کسی معاملے میں بھی انوالو ہے تو وہ پلین نہیں ہے. ہمیں وہ ویکسینیشن کا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں, کنسپریسی جو ہیں, ہاں کنسپریسی کو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ویلیڈیشن ملتی ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, جو کووڈ کی ویکسین تھی اس کے اندر بھی دہائیوں سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا بل گیٹس ہے, اور وہ جو ویکسین تھی یاد رکھیں وہ جو دنیا میں بھیجی گئی اس میں جو غریب ملک تھے ان کو اسپیشلی بھیجنے کے اندر بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بڑا ہاتھ ہے. اور ایپسٹین نے طلاق بھی کروا دی کیونکہ اس نے بلیک میل کیا بل گیٹس کو ہے کہ تمہارا رشین. بل گیٹس کو بل گیٹس کی بیوی نے بھی تو کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اس کی ناپسندیدگی کی بات یہ تھی کہ اس کا تعلق تھا اس سے جیفری کے ساتھ. ہاں, اور جیفری جو ہے اس کو سمجھ آ گئی تھی بل گیٹس کو برج گیم کا بڑا شوق تھا, وہ کارڈ والی ہے, تو رشین لڑکیوں کے ساتھ اس نے ان کا سلام دعا کروائی. اسی چکر میں بل گیٹس کو بلیک میل کیا کہ بھائی میری فاؤنڈیشن کو پیسے دو, نہیں تو نہیں. تو بل گیٹس کو $29 بلین کا نقصان ہوا جو ان کی میسز لے گئیں طلاق کے بعد. تو ایپسٹین نے ڈنڈ بھی ڈالا بل گیٹس کو. تو یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں آپ. بالکل, اور یہ تو ابھی کچھ بھی ابھی 35 لاکھ نکلا کیا ہے سامنے, وہی تو میں بتا رہا ہوں. اور اب میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں, لیکن اس مطلب سوری مجھے وہ ویکسین سے جو کرونا کی ویکسین ہے اس نے تو کتنا نقصان پہنچایا. وہ تو کمپنیز نے بھی اب باقاعدہ ایک پورا تھیسس اس پہ چھاپ دیے کہ جی ہاں ہم نے جلدی میں کچھ اس کی چیزیں نہیں صحیح کی اور لوگوں کو اس کا نقصان بھی پہنچا, لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بھی آئی, یہ چیزیں تو اب آن ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن میرا نا ویکسین سے اعتماد اٹھ گیا. میں وہی تو بتا رہا ہوں, ہم خود جب پڑھتے ہیں کہ یار یہ جو کوویکس پروگرام جس کے تحت اس کی کمپنی نے غریب ملکوں کو یہ چیز بنا کے بھی دی اور ڈسپیچ بھی کی ہے. غریب ملکوں میں ہم بھی ہیں, پاکستان بھی ہے. ہاں بالکل, اور پھر وہ نو ڈاؤٹ دو ہی ملک ہیں افغانستان پاکستان جس کے اندر پولیو کا مسئلہ ہے, تو وہ بار بار آ کے ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کیا وہ تھا انٹرسٹ. چلے بل گیٹس کو تو سمجھ آتی ہے, ایپسٹین کو کیا انٹرسٹ ہے؟ ایپسٹین تو بغیر کسی مطلب کے کسی کو. اور ایپسٹین کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں. اس نے کہا آف کورس اسے کنسرن تھا پاکستان میں پولیو ورکر پہ اٹیک کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں نا بد اعتمادی پھیلاتی ہیں. انسانیت اس میں تھی نہیں, جانور سے بدتر وہ آدمی تھا. مائنر بچیوں کے ساتھ وہ پورا لوگوں کو بلا کے لا کے وہ ان سے ریپ کراتا تھا, اور نہ صرف ریپ کرواتا تھا بلکہ ٹارچر کرتا تھا. ٹارچر کرتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو اپنا ویڈیو میں ریکارڈ کرتا تھا, اور اس کو دیکھ کے جو ہے اپنا جیسا کہہ لیں کہ سکون ملتا تھا اس کی اس چیز کو, اور اپنی ساری پراپرٹیز کے اندر اس نے یہ چیزیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں. یاد رکھیں یہ 20 سال کی انکوائری میں ابھی چیزیں ہم تک سامنے آئی ہیں, نہیں تو اوپر لیول کی جنری کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. ماڈل جو ہے وہ اس کی شکار تھی, وہ واپس آئی, اس کی ویڈیو بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے لوگ جو ہیں یہ معصوم بچیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, مساج کے بہانے یہ ریپ کرتے ہیں. اور اس میں بکنگم پیلس بھی شہزادہ اینڈریو بھی انوالو ہے. برطانیہ کے اندر جو اپنا گورڈن براؤن کا اس کا
اب سوچیں زیادہ تر اقتصادی مشیر اس میں اینڈریو اسی لیے سیکٹری، پھر انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. ہاں کیونکہ ان ملکوں میں اب اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا. جیسے ہی یہ چیز پبلش ہوئی ہے برطانیہ کے اندر اینڈریو کو انہوں نے ہٹا دیا، سلویکیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہٹ گئے ہیں. جو شہزادے ہیں ہمارے یو اے کے، وہ اور بھی شہزادے ہی ہیں. شہزادے ہی شہزادے ہی ہیں ہیں. وہ یو اے کے شہزادے جو ہیں ان کی تو تصویریں بھی دیکھی ہیں رنگینیوں کے درمیان جی کافی. جی ویسے تو یہ تو اپنا ان کا ٹریڈ مارک رہا ہے شہزادوں کا، اسی کام کے لیے تو وہ فیمس ہیں. یاد رکھیں ٹرمپ ایسے ہی تھے، یہ کوئی ٹرمپ نئی چیز نہیں ہے. خواتین سے متعلق ان کے ریمارکس کیا تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، 2016 کی کمپین سے ہے تو موسی بالکل ہے. تو ایم بی زی جو ابھی شہزادے نہیں رہے، اب تو وہ بن گئے صدر بن گئے پریزیڈنٹ. ابھی ایک شہزادے ہیں کرون پرنس ہمارے، وہ بھی تک یو اے کے جو ہیں، یو اے کی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے اندر؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو سب سے بڑی جو ٹریڈ کمپنی ہے کنٹینر کی ہے، اس بندے کے ساتھ تعلق اس نے کام کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگلی یہ چینلائز کرتا تھا، ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتا تھا. کسی بڑا بندہ اور وہ بزنس مین جس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے گھیرتا تھا، ان کے ساتھ گھیرتا تھا. اور یاد رکھیں ابھی جس طرح سے یو اے ای کا تعلق ہے اسرائیل کے ساتھ، کسی اور کا نہیں ہے. اس یہاں پہ ابراہیم اکارڈ کہتا ہے تو انہوں نے تسلیم کیا، تو وہ چاہتا تھا کہ یو اے ای ہر صورت کے اندر جو ہے اسرائیل کے قریب آئے ہے. تو اس چکر کے اندر اس نے ایم بی زی سے ملاقات بھی کی، بلکہ ایم بی زی نے انہیں انوائٹ کیا. اور چیک کریں کہ آپ 9 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے 2017 کے اندر ہے، اور اسی 2 دن پہلے ایک طیارہ اڑتا ہے پیرس سے، ایپسٹین کا یہ جو للیتا ایکسپریس، جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نے سفر نہیں کیا. اب آ رہے ہیں ان کے لوگوز آ رہے ہیں کہ بھئی اس میں 8 دفعہ بھی بیٹھا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کلنٹن صاحب بھی بیٹھے ہیں. کیا بات. تو یہ لولیتا ایکسپریس جاتا ہے وہاں کے اوپر، ٹچ ڈاؤن کرتا ہے ریاض میں، کنگ فیصل جو اپنا وہاں پہ، اور وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت ایم بی ایس بھی موجود ہوتے ہیں اور جیف بیزوس بھی وہاں پہ ہیں، جو کہ امریکہ کے کہہ لیں یہ امیزون کے مالک ہیں، واشنگٹن پوسٹ کے مالک ہیں. تو ان سے ملاقات کر کے واپس چلا جاتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز چیک کریں، ویسٹرن پریس جو ہے وہ اس چیز کو لے کے ہمیشہ جو ہے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ بیک فٹ پہ رہا. اس نے خبر جو ہے دی نہیں، بریک اس طرح سے نہیں کی ہے. اور جس خاتون نے اس کی بریک کی ہے وہ خاتون ابھی بھی لکھ رہی ہے کہ مجھے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ جینون نہیں لگتی ہے. وہ جرنلسٹ ہے. اور یاد رکھیں اگر آپ کو یاد ہو پاناما پیپر بھی نیو یارک ٹائمز، گارڈین، بی بی سی نے نہیں چھاپے تھے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہیں. یاد رکھیں یہ خود بھی میڈیا موگل بھی سٹیک ہولڈر ہیں. اس کے اندر آپ کو خبر بتانے والے بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. اسی لیے وہ جرمنی کے جو لوکل اخبار ہے اس نے پاناما پیپرز کو شائع کیا تھا. اچھا بٹ کوائن کا کیا تھا؟ یہ بٹ کوائن مسلم ممالک میں بھی کچھ کرنا چاہ رہا تھا. جی یہ بٹ کوائن کے جو سٹارٹ کے لوگ تھے 2016 میں ان سے انگیج کیا، کہتا ہے شریعہ کمپلائنٹ ڈیجیٹل کرنسی وہ لے کے آنا چاہتا تھا مسلم ورلڈ کے اندر، شریعت کے ساتھ کہ بھئی اس کے اندر ٹھیک ہے جو بھی مسلمانوں کو مسئلہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایلیمنٹس ہونے چاہیے وہ ٹھیک ہے، سود نہ ہو کچھ ہے، اس چیز کے اندر بھی جو ہے یہ انوالو ہے. تو میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ وال سٹریٹ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے والا بندہ اس حد تک دنیا میں چلا گیا کہ وہ جو چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا میسج کرتا تھا اور چیزیں ویسی ہونی شروع ہو جاتی تھیں. تو سوچیں پاور. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، اسے اریسٹ کب کیا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. وہ مرا کب؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. اس کے علاوہ اس کو پکڑنا بڑا مشکل تھا. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات ہے، جب جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی فائلیں تو ان کے ہاتھ میں بھی تھی، تو ڈیموکریٹس نے کیوں نہیں پبلش کیا؟ ان کے ہاتھ میں تو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. وہ بھی انوالو ہوں گے پھر. وہ بھی بل کلنٹن تو انوالو تھا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی فورسز تھیں جو بائیڈن کو بھی ایکسپلائٹ کر رہی تھیں یا بلیک میل کر رہی تھیں کہ یہ فائلیں نہ نکالو. نہیں تو وہ ٹرمپ کی اگر نکال دیتا نا شہر بانو تو یہ کبھی بھی ٹرمپ کبھی صدر نہ بنتا دوسری ٹرم کے لیے. بالکل ان کے اوپر بھی کوسچن ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈیموکریٹس بھی جو ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. ابھی کانگریس نے بلایا ہیلری کلنٹن کو، اس کے ہسبینڈ کو بھی ہے، تو جو بائیڈن کو بھی پوچھنا چاہیے. انہوں نے بھی کہا اپنا بیان دینے کو لیے راضی، وہ بیان دینے کی تیار. اصل بیان تو ہے ٹرمپ کا، وہ تو 34 سال پہلے پریزیڈنٹ تھا، وہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ویسے دیکھیں اس کا بھی پرابلم یہی تھا مونیکا لیونسکی کے تحت ہے، وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں 3 سال تک تو ڈونلڈ ٹرمپ سیف زون کے اندر ہے کیونکہ بینگ پریزیڈنٹ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. بالکل.